السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے خوبصورت زندگی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے ایمانی زندگی تھی، اور اسی زندگی پر چل کر جو صحابہ کرام نے زندگی گزاری، جو آپ کے اہل و عیال نے زندگی گزاری، جو ازواج مطہرات نے زندگی گزاری، وہ کیسی زندگی تھی؟ وہ نبی والی زندگی تھی، وہ ایمانی زندگی تھی، وہ ایسی زندگی تھی کہ جس کو اگر آج ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں تو ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، ہمیں دیکھ کر لوگ مومن ہو گئے۔ اگر ہماری یعنی شخصیت سے سنتیں ٹپکنے لگے، اگر ہماری شخصیت سے قرآن کا نور ٹپکنے لگے، تو ہمیں دیکھ کر کافر، ہمیں دیکھ کر غیر مسلم ایمان لے آئے۔ اور یہ ان کی شخصیت کیسے بنی ہوئی تھی؟ ان نمازوں کی پابندی کی وجہ سے بنی ہوئی۔ یہ ان کی شخصیت نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پابندی، یعنی ان کی مبارک سنتیں، ان کے اقوال، ان کے افعال جو تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے تھے۔ اگر آج ہم بھی وہ اقوال، وہ افعال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنی زندگیوں میں لے آئے تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ ویسے ہی فلاحیاب ہوگی، ویسے ہی ہماری زندگی بھی آج کامیاب ہوگی۔ دیکھیے نماز کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فوکس کیا، کہ کتنا ہائی لائٹ نماز کو کیا، اور نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز۔ ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا جواب دینا ہوگا؟ نماز کا جواب دینا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کائنات میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے ہیں، اگر کسی کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی، اگر کسی کو اجازت ہوتی تو حسین ابن علی کو ہوتی۔ وہ کیسے ہوتی کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کتنا چھوٹا سا لشکر لے کر کس کے سامنے گئے؟ ہزاروں کے سامنے گئے۔ کتنا چھوٹا لشکر کہ 72 کا لشکر، اور سامنے کفار کتنے ہیں؟ ہزار، ہزاروں کی تعداد میں کفار سامنے ہیں۔ تو جنگ ہوتی ہے، آدھے لہو لہان ہیں، آدھوں کے جو سر ہیں وہ نیزوں پر چڑھ چکے ہیں، لیکن انہیں اس وقت بھی کیا خیال آتا ہے؟ نماز کا خیال آتا ہے۔ ان کا جو سر مبارک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اپنے قریب میں جو زہیر ہوتا ہے، جو جھنڈا پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ شمر سے جا کر کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جو زہیر ہوتے ہیں وہ جا کر شمر سے کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ تو شمر کیا کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں روکوں گا، میں تمہاری گردنیں جو ہیں وہ نیزوں پر چڑھا دوں گا، لیکن میں جنگ نہیں روکوں گا۔ تو آپ غور کیجئے، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس سے زیادہ کسی کو کیا اجازت ہو سکتی تھی کہ نماز چھوڑ دے؟ لیکن وہ نواسۂ رسول تھے، وہ نواسۂ رسول کا پیغام تھا کہ نماز کسی بھی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آخری الفاظ تھے، ان کی آخری نصیحت تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان پر کبھی ظلم و زیادتی نہ کرنا، تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان پر کبھی زیادتی نہ کرنا، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ تو ہم کیسے خیال رکھیں گے تاکہ ہم ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں؟ تو زہیر آ کر جواب دیتے ہیں، یعنی شمر کا جواب لے کر آتے ہیں حسین ابن علی کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ وہ تو جنگ روکنے سے انکار کر رہا ہے، وہ تو جنگ روکنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، قربان جائیے اس نواسۂ رسول کے، اور قربان جائیے اس دین پر جس کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔
وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آدھے نماز پڑھ لو اور آدھے جنگ کر لو، یعنی آدھے جا کر نماز پڑھنے لگے اور خود ان کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ پھر جب واپس آئے، یعنی جو آدھے واپس آئے اور جو آدھے نماز پڑھ رہے تھے، آ کر دیکھتے ہیں وہ نماز ادا کر کے واپس آتے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو آ کر دیکھتے ہیں جو باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے ان کے جو سر ہیں وہ نیزوں پر چڑھ چکے، وہ کفاروں کی تلواروں پر چڑھ چکے۔ تو کیسی نماز پڑھی گئی کہ آج اتنا وقت گزر چکا اور کائنات میں سے کوئی نماز نہیں پڑھی گئی جو حسین ابن علی نے کربلا میں نماز پڑھی، اور نہ آنے والی کائنات میں قیامت تک کبھی بھی وہ نماز پڑھی جائے گی۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ تو کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے۔ تو کیسی نماز پڑھی گئی کہ آدھے جنگ کر رہے ہیں، آدھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آدھے جو نماز پڑھ کر فارغ ہو کر آتے ہیں، عصر کے وقت تک سب کے سر نیزوں پر چڑھ چکے تھے، سب کے سر دشمنوں کی تلواروں پر چڑھ چکے تھے۔ تو کیسی نماز پڑھی گئی۔ تو نماز رسول کا یہ پیغام تھا کہ نماز کبھی نہ چھوٹے، ہم سے نماز کبھی نہ چھوٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پر بھی فوکس کریں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہم سے اقیموا الصلاۃ فرما رہا ہے، کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وارکعوا مع الراکعین فرما رہا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ہمیں عمل کرنے کا بھی دل کرے گا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم قرآن پر بھی فوکس کریں، قرآن پڑھنے پر فوکس کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے پر فوکس کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔